بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آلہ و اطرتہ بیادد کل معلوم لک صلی اللہ تعالی علیہ و آلہ و اصحابہ وسلم۔ السلام علیکم تمام خواتین و حضرات اور میرے عزیز طلبہ و طالبات، میری جانب سے آپ سب کو رمضان مبارک۔ اس بابرکت مہینے میں کثرت سے درود شریف پڑھا کریں، عبادت کیا کریں اور ہمارے لیے دعا کیا کریں۔ اپنی دعاؤں میں ملک پاکستان کی حفاظت کی دعا کیا کریں، افواج پاکستان کی حفاظت کی دعا کیا کریں، اور یہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو جلد از جلد ختم کرے، تمام انسانیت کی خیر ہو، تمام انسانیت کا بھلا ہو۔ اپنی جو پریپریشن ہے خوب زور و شور سے کیجیے، آپ کو موقع اللہ تعالیٰ نے دیا ہے گھر میں رہنے کا، تو آپ کو چاہیے کہ صحیح طریقے سے پریپریشن کریں، خوب زور و شور سے آپ محنت کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی محنت رنگ لائے گی، آپ کامیابی سے ہمکنار ہوں گے اور آپ کو موقع ملے گا پاکستان کی خدمت کا۔ اور میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو افواج پاکستان میں آفیسر بنائے اور بہتر طریقے سے آپ پاکستان کی خدمت کر سکیں عزت کے ساتھ۔ اسٹوڈنٹس، آج کا یہ لیکچر پی ایم اے لانگ کورس کی پریپریشن کے حوالے سے ریکارڈ کیا جا رہا ہے، تو وہ تمام اسٹوڈنٹ جو پی ایم اے انیشل ٹیسٹ کی پریپریشن کر رہے ہیں ان کو چاہیے کہ اسٹارٹ سے لے کے اینڈ تک دیکھیے، اور آئی ایس ایس بی کے اسٹوڈنٹس کے لیکچریٹ جو ہیں وہ آپ کو بہت فائدہ دیں گے، اسپیشلی جو بچے ابھی آئی ایس ایس بی کے لیے جا رہے ہیں۔ اور آپ تمام اسٹوڈنٹس بڑھ چڑھ کے پارٹیسپیٹ کیا کریں۔ آج کا عنوان ہے لیکچریٹ کا لو میرج یا ارینج میرج۔ اس پہ اسٹوڈنٹ نے آل پاکستان سے اچھے طریقے سے اظہار خیال کیا، سب کو میں شاباش دیتا ہوں، سب کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ اور وہ تمام اسٹوڈنٹ جو پارٹیسپیٹ نہیں کر رہے انہیں میں یہی کہوں گا کہ ضرور پارٹیسپیٹ کیا کریں، ویڈیو بنا کے میں سینڈ کیا کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی امپرومنٹ ضرور کی جائے گی، ضرور ہوگی۔ محنت کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو صلہ دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ نئے دیکھنے والوں کو میں اپنا واٹس ایپ نمبر دیتا ہوں 0344 5969 اس پہ واٹس ایپ کر کے میرا واٹس ایپ گروپ جوائن کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو انیشل ٹیسٹ اور آئی ایس ایس بی کے حوالے سے اچھا مٹیریل دیا جائے گا اور آپ کو فائدہ ہوگا، ضرور اس واٹس ایپ گروپ کو آپ جوائن کیجیے۔ آج کے اسٹوڈنٹ فرسٹ کویشچن ہے، ٹوٹل صورتیں قرآن مجید کی تو آپ کو معلوم ہے 114 ہیں، 114۔ ان میں مکی سورہ کتنی اور مدنی کتنی ہیں؟ 86 صورتیں ہیں مکی صورتیں اور 28 صورتیں ہیں مدنی صورتیں، اس طرح ٹوٹل جو صورتیں ہیں وہ ہیں 114۔ اس کے علاوہ یہ بھی کویشچن آتا ہے کہ کتنی صورتوں کے اسٹارٹ میں، ایسی کتنی صورتیں ہیں جن کی اسٹارٹ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں آیا؟ ٹھیک ہے، وہ ایک صورت ہے سورہ توبہ، اور ایسی کون صورت ہے جس میں 2 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آیا ہے؟ وہ ہے سورہ نمل۔ ٹوٹل بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن شریف میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 114 مرتبہ، کیونکہ ایک صورت میں نہیں ہے سورہ توبہ میں، اور ایک صورت میں 2 مرتبہ ہے، تو اس طرح 114 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آیت جو قرآن شریف کی ہے یہ آئی ہے۔ ہمارے پیارے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں کتنے سال رہے؟ آنسر ہے 53 سال، 53 ایئرس۔ نیکسٹ کویشچن، بائی ہوم واز دی پاکستانز فلیگ ڈیزائن؟ پاکستانی جو جھنڈا ہے پرچم ہے کس نے ڈیزائن کیا؟ آنسر ہے سید امیر الدین کدوائی نے۔ بہت آسان کویشچن پوچھنے جا رہا ہوں، یہ کویشچن آ چکا ہے اس لیے۔ ہو روٹ ضرب کلیم؟ ضرب کلیم کس نے لکھی؟ یہ شاعری کی کتاب ہے ضرب کلیم، اور یہ شاعری کی کتاب ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ اوکے، دی نیکسٹ کویشچن از وچ از دی ڈرائیسٹ پلیس آف دی ورلڈ؟ دنیا کا سب سے ڈرائیسٹ یعنی خشک ترین خطہ کون سا ہے؟ دی آنسر از ایٹاکاما ڈیزرٹ۔ ایٹاکاما ڈیزرٹ یعنی کہ صحرا، ایٹاکاما۔ یہ کویشچن بھی آیا ہے کہ وچ از دی اولڈسٹ پلانٹ؟ سب سے قدیم یا پرانا درخت کون سا ہے؟ آنسر ہے بیٹا اس کا کوئنکنگ ایسپینس، کوئنکنگ ایسپینس پانڈو۔ تقسیم بنگال، سال پوچھا گیا ہے بنگال کی تقسیم، ٹھیک ہے، کس سال ہوئی؟ آنسر ہے 1905۔ جن اسٹوڈنٹس نے نوٹس منگوانے میرے سے تو اس نمبر پہ کال کر سکتے ہیں، اگر آپ کے پاس واٹس ایپ نہیں ہے، ورنہ واٹس ایپ کریں 0323 9161 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گائز، میرا نام لطیف خان ہے، میں اسلام آباد سے تعلق رکھتا ہوں۔ میں نے سر عمران سے نوٹس منگائے تھے، بہت ہی زبردست نوٹس ہیں، 3 ٹائپس کے نوٹس ہیں اس بکس میں، وہ ہے کہ وربل، نان وربل، اکیڈمک، بہت ہی زبردست نوٹس ہیں، میں نے پڑھے ہیں اور الحمدللہ
بہت ہی زبردست نوٹس ہیں سر عمران کے میں نے پڑھے ہیں۔ اور سر عمران کی جو یوٹیوب پہ جو چینل ہے کے فور نالج، وہ بہت ہی زبردست ہے، بہت ہی آؤٹ اسٹینڈنگ ہے۔ یقین مانے میں نے اس چینل کو سبسکرائب کیا، میں نے اس سے 26-27 ویڈیو جو ہے ڈاؤن لوڈ کیے۔ پھر میں نے کیا کیا، ڈاؤن لوڈ کر کے اس ہر ویڈیو کو میں دیکھتا تھا، ٹھیک ہے، ہر ویڈیو کو دیکھ کے میں جو ہے نا لکھتا تھا رجسٹر پہ میں نے باقاعدہ لکھے ہیں ان کی ویڈیو۔ یہ دیکھیں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھیں، یہ میں نے جو ہے نا ان کے بھی آپ کو جو ہے نا تھوڑا سا ٹیڑھا نظر آئے گا کیونکہ کیمرہ فرنٹ ہے نا، تو یہ دیکھیں، یہ سارا رجسٹر پہ میں نے سارے لکھے ہیں، یہ دیکھیں سارے ان کے میں نے ویڈیو ڈاؤن لوڈ کیے۔ اس کے بعد میں نے ان کو رجسٹر پہ چڑھایا، پہلے پڑھا لکھا، اتنے زبردست ہیں یقین مانیں، اور ان کے نوٹس آؤٹ اسٹینڈنگ بہت ہی زبردست ہیں۔ تو میرا تو یہ مشورہ ہے، اگر جو لڑکے انٹرسٹ رکھتے ہیں پڑھائی میں، ان لوگوں نے انیشیل پاس ہونا، تو وہ سر عمران کے نوٹس پڑھیں، یقین مانیں بہت ہی زبردست نوٹس ہیں۔ وہ نوٹس میں گھر بھولا ہے، میں ادھر آفس آیا ہوں تو اس وجہ سے مجھے یاد نہیں رہا، لیکن جو میں نے آپ کو مین چیز بتائی وہ میں نے کہا یہ رجسٹر ہے، یہ رجسٹر، اس میں نے ان کے جو یوٹیوب پہ ویڈیوز ہیں جو وہ اپلوڈ کرتے ہیں وہ میں نے چڑھائے ہوئے ہیں، سارے میں نے چڑھائے ہوئے ہیں، یقین مانیں جتنے بھی 26-27 جو میں نے سبسکرائب کیا ہوا تھا بہت ہی زبردست ہے۔ تو آپ سے گزارش ہے آپ ان کے چینل کو یوٹیوب پہ جائیں، کے فور نالج چینل ہے، اس کو سبسکرائب کریں، دیکھیں، اور اس سے نوٹس ضرور منگانا کیونکہ آپ کی فائدے کی بات ہے۔ اور نوٹس ان کے 2000 ہے تو 2000 میرے خیال میں آج کل کے دور میں کچھ بھی نہیں ہے، 2000 تو کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ حافظ، جمعہ مبارک، روزہ رمضان آنے والی، رحمتوں کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو پوری روزے رکھنے کی پوری توفیق دے۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ کے نقشاد، میرا تعلق مورو سٹی ڈسٹرکٹ نوشہرہ سندھ سے ہے۔ دوستو آج میں آپ کو ان نوٹس کے بارے میں بتاؤں گا جو کہ میں نے سر عمران سے منگوائے ہیں۔ ان نوٹس میں وربل، نان وربل اور انیشیل کے سوالات موجود ہیں۔ آپ انہی نوٹس کی مدد سے فورسز اور پاکستان کے کسی بھی ملٹری کالج کی آسانی سے تیاری کر سکتے ہیں۔ تو میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ آج ہی آپ بھی یہ نوٹس منگوائیں تاکہ انہی نوٹس کی مدد سے اپنے مستقبل کو روشن کر سکو۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام عامر ہتاب ہے اور میرے والد کا نام محبت خان ہے۔ میں مردان سے تعلق رکھتا ہوں۔ دوستو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو اور سر کو میری طرف سے رمضان مبارک۔ دوستو میں آج ضروری باتیں بتانا چاہتا ہوں سر عمران سر کے نوٹس کے بارے میں۔ آپ یہ دیکھ رہے کہ سر عمران سر کے نوٹس ہے، سر کا نام اس پر لکھا ہوا ہے۔ دوستو یہ بہت اچھا نوٹس ہے، میں نے سر سے درخواست کی تھی کہ مجھے نوٹس چاہیے اور سر نے یہ بھیجا ہے اور یہ ہم کو پہنچ گیا ہے۔ میں نے کل اس نوٹ کی سمرائی بھی کی تھی، بہت اچھا نوٹس ہے، آپ دیکھ رہے ہیں۔ اسٹارٹ میں وربل کویشچن ہے اور نان وربل انٹیلیجنس کے جو وربل اور نان وربل کویشچن ہے سب موجود ہے، بہت اچھا نوٹس ہے۔ اور ساتھ ہی اکیڈمک کویشچن بھی ہے۔ اکیڈمک کویشچن میں انگلش پورشن اور اسلامی اسٹڈی، جنرل نالج، میتھس، یہ سب کچھ موجود ہے جو انیشیل ٹیسٹ کے لیے اور انٹرویو کے لیے بہت اہم ہے۔ دوستو کامیابی کے لیے ہمت چاہیے اور محنت کرنا بہت ضروری ہے اور اپنے آپ پر اعتماد رکھنا ہے۔ اگر آپ اپنے آپ پر اعتماد رکھیں اور محنت کریں تو آپ آگے جا سکتے ہیں۔ میں یہ کوشش ہے کہ میں سر سے کلاسز لوں گا اور اس نوٹ سے تیاری کروں گا، انشاءاللہ میں آگے جاؤں گا اور کامیابی حاصل کروں گا۔ میں بھی آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ سر سے ڈیلی کلاس لیں یوٹیوب چینل پر اور سر سے یہ نوٹس منگوائے، آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ آخر میں کچھ تمہیں بھی بات کرنا چاہتا ہوں، خاص طور پر مردان والے جو لوگ ہیں اس کے لیے رونو دا سر نوٹس سے ناماتا رسیدلے سر ماتا لګلې ما سره ته ویلي وو او سر ماتا په ډاک په ذریعه باندې را لګلې دی، تاسو ګورئ چې باندې باندې سر نوم لګلی شوی سر عمران۔ دا نوټس ډېر ښه نوټس دی، په سر کې پې انټیلیجنس کوېسچن دي، دا تاسو ګورئ لیدلی شئ، او انټیلیجنس کوېسچن کې نان وربل او وربل دواړه پکې دي، او سره اکیډمیک کوېسچن دي چې په اکیډمیک کوېسچن کې انګلش او اسلامیک سټډي، جنرل نالج،
کوم دی او انګلیش میث هغه سب کې موجود دي چې دا د انټرویو لپاره او د میډیکل د انټرویو لپاره او د انیشل ټیسټ لپاره ډېر زیات اهم دي. زه تاسو ته دا درخواست کوم که تاسو په آی سی ایس بي کې کامیابي حاصلول غواړئ نو د سر سره ډیلی کلاس اخلئ، انشاءالله تاسو ته ډېر فایده میلو شي. او د سر نه نوټس وغواړئ، ډېر ښه نوټس دی، ما بېګا کتلی وو او انشاءالله ما د امید دی چې زه به دې نه تیاری کوم، انشاءالله کامیابي به حاصلوم. زه تاسو ته دا درخواست کوم چې تاسو د سر سره ډیلی کلاس اخلئ، کار کوئ، محنت کوئ، انشاءالله تاسو ته به کامیابي میلو شي. او سر سره چې کوم دی خپل رابطه ساتئ او سر نه نوټس راوغواړئ، تاسو ته به ډېر فایده میلو شي. والسلام. Assalamu alaikum gentlemen, my name is Qadar Shahid and I am from Karachi, Pakistan. Today my topic is love marriage or arranged marriage. ہمارے اس معاشرے میں اگر آج کے دور میں دیکھا جائے تو جتنی بھی محبت کی شادیاں کی جاتی ہیں ان کا زیادہ تر جو رزلٹ ہوتا ہے وہ ایک خاص ٹائم پیریڈ پر جا کے ان کا جو رزلٹ ہے وہ طلاق کی نوبت تک پہنچ جاتا ہے. کیونکہ چھوٹی عمر کے جو بچے ہوتے ہیں وہ زیادہ جوش میں آ کر جو اپنے فیصلے لیتے ہیں ان کی نظر میں تو ایک دو چیز دیکھنے والی ہوتی ہے اور وہ اپنے اس جوش جذبے سے فیصلے کر لیتے ہیں اور ماں باپ کی رائے نہیں لیتے. اس کی وجہ سے جو ہے وہ جو جذبات ہوتے ہیں وہ ایک محدود حد تک جا کر ختم ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے نوبت طلاق تک پہنچ جاتی ہے اور رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. جبکہ والدین جو بھی اولاد کے لیے جو وہ اولاد کا پورا ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہماری اولاد کے لیے کیا چیز صحیح ہے اور کیا غلط ہے، تو وہ کچھ سوچ سمجھ کر ہی فیصلہ کرتے ہیں. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اولاد کو اتنی سمجھ اور اتنی فہم عطا کرتا ہے کہ وہ والدین سے زیادہ صحیح کر کے سوچ سمجھ سکتے ہیں اور فیصلے لیتے ہیں. لیکن جو سعادت مند اولاد ہوتی ہے وہ تب بھی اپنے والدین کی رائے بیچ میں شامل کرتی ہے. تو جو بھی فیصلہ کیا جائے وہ والدین کی رائے کے مطابق ہو، اس میں والدین کی ہوئی بات پر اگر جب آپ عمل کریں تو اس میں برکت ہی برکت ہے. کیونکہ اور والدین کو بھی چاہیے کہ زور زبردستی نہ کریں. اگر وہ بچے کی رائے نہ لیں اور اپنی خواہشات سامنے رکھنے کے کرنا ہے تو ادھر ہی کرنا ہے، تو وہ رشتے بھی جلد سے جلد ٹوٹ جاتے ہیں. تو والدین کو بھی چاہیے کہ بچوں کی رائے لیں کہ بچہ کہتا ہے اگر میں نے نہیں کرنی تو نہیں کرنی. بچی کہتی شریعت کے مطابق بھی ہماری شریعت بھی ہمیں یہی حکم دیتی ہے کہ ایک لڑکے کو ایک لڑکی کو پورا حق ہے کہ وہ اپنی پسند اور ناپسند کے مطابق کام کرے. اگر دیکھا جائے تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے پاس جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے رشتے کے لیے حضرت فاطمہ الزہرا تو انہوں نے انکار کر دیا. سیکنڈ ٹائم جب حضرت عمر فاروق آئے تب بھی انکار کر دیا. تھرڈ ٹائم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور ان سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آئے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فاطمہ الزہرا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیں. جب وہی اتر گئی کہ اللہ نے فرما دیا، پھر بھی ہمارے نبی کے پاس جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں نے چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. ہمارے پیارے نبی پوچھتے ہیں کہ کیا بات ہے بتاؤ، تو کچھ نہیں بولتے. تو وہ خود کہتے ہیں ہمارے نبی کہ فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو؟ تو حضرت علی کہتے ہیں جی بالکل. تو ہمارے پیارے نبی بس اتنا جواب دیتے ہیں کہ انشاءاللہ، اور یہ کہہ کر اٹھ کر چلے جاتے ہیں. اور گھر پر جا کے سب سے پہلے اپنی بیٹی سے سوال کرتے ہیں کہ بیٹی علی کا رشتہ آیا ہے، کیا میں آپ کو قبول ہے یا نہیں؟ تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ جنت کی بیٹیوں کی عورتوں کی سردار ہیں، وہ کیا اپنے پیارے نبی کو منع کریں گے، اپنے والد صاحب کو منع کریں گے کہ مجھے نہیں کرنا؟ لیکن ہمارے پیارے نبی نے کیا کیا، فرض ادا کیا پوچھ کر، اور ایک امت کو سبق دیا کہ اپنے بیٹیوں سے ضرور پوچھیں کہ ان کی پسند ناپسند کیا ہے. کبھی بھی اپنی خواہشات نہ رکھیں، کیونکہ زندگی انہوں نے گزارنی ہے. ان سے ضرور رائے لیں، اگر وہ راضی ہیں اپنی اس رائے پر تو آپ ان کا رشتہ ادھر کریں. اور لو میرج کرنے والے پلیز اپنے والدین کی رائے ضرور بیچ میں شامل کریں، کیونکہ والدین کی رائے سے جو کام کیا جائے اس میں بہت برکت ہی برکت ہوتی ہے. تو والدین کی رائے ہمیشہ بیچ میں شامل کی جائے. تھینک یو سو مچ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد سہیل حسن ہے، میں بیسیکلی سرگودا سے بلانگ کرتا ہوں. آج کا ہمارا ٹاپک ہے ارینج میرج یا لو میرج. دوستوں، لو میرج وہ ہوتی ہے جو آپ اپنی مرضی سے اپنی شریک حیات کو چنتے ہیں، اور ارینج میرج وہ ہوتی ہے جو آپ کے والدین آپ کے لیے آپ کی شریک حیات کو چنتے ہیں. لو میرج میں آپ ایک دوسرے کو جانتے ہوتے ہیں، جبکہ ارینج میرج میں آپ ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہو جاتے ہیں. جب لو میرج ہوتی ہے تو آپ ایک دوسرے کی تمام عادات، تمام خصلات، تمام خوبیاں، تمام خامیاں سے واقف ہوتے ہیں.
جبکہ ارینج میرج میں ایسا نہیں ہوتا. اور آج تک جو اعداد و شمار ہیں اس کے مطابق لو میرج کی نسبت ارینج میرجز زیادہ کامیاب ہوئی ہیں. کیونکہ والدین کو ایکسپیرینس ہوتا ہے، والدین کو تجربہ ہوتا ہے، والدین کو پتہ ہوتا ہے، والدین کو آپ کی اندر کی عادات کا پتہ ہوتا ہے. جتنا آپ خود کو نہیں جانتے ہوتے اتنا آپ سے زیادہ آپ کے والدین آپ کو جانتے ہوتے ہیں. تو ان کا تجربہ ان کی آپ کے اندر کی پرسنالٹی کے مطابق آپ کو جو سوٹ کرتا ہے اس کے مطابق وہ سلیکٹ کرتے ہیں. لیکن لو میرج میں آپ صرف ظاہری طور پہ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ظاہری طور پہ خوبیاں خامیاں جان رہے ہوتے ہیں، لیکن آنے والی زندگی میں وہ آپ کے لیے پرابلمس کریٹ کرتے ہیں. جبکہ اگر آپ والدین کے کہنے کے مطابق ان پہ چلا جائے، والدین کی دعائیں آپ کو ملیں گی، دعائیں. اور خدا نہ خواستہ اگر مستقبل میں کوئی پرابلم کریٹ ہوتی ہے تو لو میرج میں اس کی ذمہ داری صرف آپ پہ ہوتی ہے، جبکہ ارینج میرج میں اس کی ذمہ داری آپ کے والدین کو قبول کرنا پڑتی ہے، کیونکہ ان کا فیصلہ آپ نے قبول کیا تھا. اور اگر ان سے خدا نہ خواستہ غلط فیصلہ ہو بھی جائے والدین سے تو اللہ پاک اس میں برکت بھی ڈال دیتے ہیں اور وہ اس کے نتائج اچھے آنا شروع ہو جاتے ہیں. جبکہ لو میرج میں آپ کو وہ سب کچھ نہیں پتہ ہوتا جو کہ آپ کو شادی کے بعد پتہ چلتا ہے. وہ سب کو آپ کو نہیں پتہ ہوتا، صرف آپ کے اوپر آپ کی آنکھوں پہ ایک کالی سی پٹی سی آ جاتی ہے جس سے آپ کو نہیں سمجھ آتی کہ میں کیا کر رہا ہوں. جبکہ آپ اصل میں اپنی، یہ نہیں کہتا اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے، قرآن پاک میں بھی حکم ہے کہ نکاح کرو اپنی مرضی سے. تو یہ ہوتا ہے کہ اگر اپنی مرضی سے آپ کر رہے ہیں تو آپ کو اس کی ذمہ داری بھی قبول کرنی پڑے گی اور اس کے مطابق خود کو ڈھالنا بھی پڑے گا. کچھ عادات ایسی ہوتی ہیں جو کہ بعد میں پتہ چلتی ہیں اور پھر اس کے مطابق خود کو ڈھالنا پڑتا ہے. جبکہ ارینج میرج میں آپ کو اتنی ساری دعائیں ملتی ہیں، وہ دعائیں آپ کو آپ کی قسمت کو بدل کے رکھ دیتی ہیں. تو یہ تھی آج کی لیکچر ٹاپک. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ. السلام علیکم ٹو آل آف یو. مائی نیم از فصیح عمران اینڈ آئی ایم فرام سرگودا. آج کا ٹاپک لو میرج یا ارینج میرج. میرج از اے ویری امپورٹنٹ تھنگ ایز اٹ شیپ پرسنل لائف اینڈ پرسنل فیوچر اینڈ اٹ از اے کائنڈ آف بانڈ دیٹ اسٹیبلش اے لانگ ٹرم ریلیشنشپ بٹوین مین اینڈ وومن. So, for the sake of successful married life, it depends upon selecting a right partner and then maintaining understanding and acceptance of each other. تو اب یہ جو سلیکٹنگ رائٹ پارٹنر کا جو پروسیس ہے اس میں لو میرج بھی انوالو ہے اور ارینج میرج بھی انوالو ہے. اگر لو میرج میں ہم دیکھیں تو اس میں ہوتا کیا ہے کہ جو کپل ہیں چیزیں انہی تک ہی محدود رہتی ہیں. لو میرج میں جو ایک ریلیجن کا جو کانسیپٹ ہے، جو کاسٹ کا کانسیپٹ ہے، جو ایک اکنامک بیک گراؤنڈ کا پروسیس ہے، جو ایک فیملی بیک گراؤنڈ کا جو پروسیس ہے اور جو ایک سوشل سٹیٹس ہے وہ میٹر نہیں کرتا. جبکہ ارینج میرج میں کیا ہوتا ہے، کیوں نہ کہ دو فیملیز کا میٹ اپ ہوتا ہے، دو فیملیز کا کنیکشن ہوتا ہے، تو اس میں جو بیس ہوتی ہے وہ ان کا ریلیجن ہوتا ہے، ان کی کاسٹ ہوتی ہے، ان کا ایک اکنامک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، ان کا ایک سوشل اور فیملی کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ انوالو ہوتا ہے. تبھی ہم اسے ارینج میرج کہتے ہیں. اب اگر ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھیں جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں ان میں جو لو میرج ہے وہ زیادہ کامیاب نہیں ہوتی، جو ارینج میرج ہے وہ زیادہ ہی کامیاب ہوتی ہے ہماری سوسائٹی میں. جو لو میرج زیادہ کامیاب نہیں ہوتی ان کی ریزن یہی ہوتی ہیں کہ جو کپلز ہوتے ہیں وہ ان ایکسپیرینس ہوتے ہیں، وہ جو زندگی کی انسرٹینٹی ہوتی ہے ان سے وہ اویئر نہیں ہوتے اور وہ نا سمجھی میں کچھ ایسے فیصلے کرتے ہیں کچھ اسپیسیفک گول کو اچیو کرنے کے لیے. تو جب وہ گول اچیو ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد کی جو دیگر نیڈز ہیں زندگی کی وہ فلفل نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے ان میں بریک اپ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. اب اگر ارینج میرج ہو تو اس میں کیا ہوتا ہے، کیوں نہ کہ زیادہ لوگ انوالو ہوتے ہیں، وہ ایکسپیرینس ہوتے ہیں، وہ اپنا ایکسپیرینس شیئر کرتے ہیں اور ان کے ایکسپیرینس شیئر کرنے سے جو نیو کپل ہوتا ہے اس کو بہت فائدہ ہوتا ہے. اگر ارینج میرج میں کسی کی لائف میں کوئی پرابلم کریٹ ہونا شروع ہو تو وہ بہت حد تک چانسز ہیں کہ وہ ریزالو ہو سکتی ہے، کیوں نہ کہ اس فیملی میں بہت سارے لوگ انوالو ہیں اور وہ ان کی پرابلم کو سالو کر سکتے ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بزرگوں کے جو ایکسپیرینس ہیں ان سے فائدہ حاصل کریں، اور کیوں نہ کہ جو نوجوان کا جو جوش ہے اس سے بہت زیادہ قیمتی ہوتا ہے کسی بھی بزرگ کا ایکسپیرینس، کیوں نہ کہ وہ اپنی زندگی کی انسرٹینٹی سے گزر چکے ہوتے ہیں، ان کے پاس ایکسپیرینس زیادہ ہوتا ہے. جو نوجوان ہوتے ہیں وہ زندگی کی انسرٹینٹیز کے بارے میں اتنا نہیں جانتے ہوتے جتنا ان کے بزرگ آشنا ہوتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم لو میرج کو پروسیڈ نہ کریں بلکہ ارینج میرج کو پروسیڈ کریں، اور اسی میں ہی ہمارا فائدہ ہے. بہت شکریہ. اللہ حافظ. Assalamu alaikum gentlemen, hope you all are fine. My name is Zair Ahmed and I am from Okada. Gentlemen, as you all know, today our topic for discussion is that
کہ ارینج میرج کرنی چاہیے یا لو میرج. سو جینٹل مین آئی پریفر ارینج میرج. کیوں؟ کیونکہ ہم جب بات کرتے ہیں ارینج میرج کی تو ہمیں 3 چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں. فرسٹ آف آل کہ آپ کے پیرنٹس بھی راضی ہوتے ہیں اینڈ اوبیسلی لڑکی کے پیرنٹس بھی راضی ہوں گے. سیکنڈ تھنگ از دیٹ کہ جب آپ کے رشتہ دار بھی راضی ہوں گے اور لڑکی کے رشتہ دار بھی راضی ہوں گے. دی تھرڈ اینڈ دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ان دس ٹائپ آف میرج از دیٹ دس میرج از اکارڈنگ ٹو دی سنت آف ہولی پروفٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بٹ جینٹل مین سملرلی آن دی ادر ہینڈ جب ہم بات کرتے ہیں لو میرج کی تو ضروری نہیں ہے کہ یہ تینوں چیزیں اس میں پوری ہوں. فرسٹ آف آل یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پیرنٹس بھی راضی ہوں اور لڑکی کے پیرنٹس بھی راضی ہوں. اینڈ سیکنڈ تھنگ از دیٹ کہ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ کے رشتہ دار بھی راضی ہوں لڑکی کے رشتہ دار بھی راضی ہوں. دی تھرڈ اینڈ امپورٹنٹ تھنگ از دیٹ کہ سنت طریقہ نہیں ہے. اور جینٹل مین جب آپ لو میرج کرتے ہیں تو خدا نخواستہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی غلط اسٹیپ اٹھانا پڑ جائے. سو جینٹل مین آئی پریفر ارینج میرج. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے معزز سر عمران اور میرے پیارے بھائیوں دوستوں السلام علیکم. میرا نام عبید اللہ صادق لغاری ہے اور میں ڈھیر کی ڈسٹرکٹ گوٹکی سے تعلق رکھتا ہوں. آج کا ہمارا عنوان لو میرج اور ارینج میرج. سر میں دکھ سے لو میرج کی طرف جا رہا ہوں کیونکہ لو میرج جو ہوتی ہے وہ ایک جو لڑکا پسند کرتا ہے وہ اسے لو میرج کہتے ہیں اور جو ان کے گھر والے پسند کرتے ہیں اسے ہم ارینج میرج کہتے ہیں. میں لو میرج کی طرف اس لیے جا رہا ہوں کیونکہ جب لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو لڑکی جو ہے اس گھر میں تقریباً جو ہے خوش رہ پاتی ہے. وہ اس لیے کہ لڑکے پر وہ اپنا روپ جما سکتی ہے اور دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر لڑکا لو میرج کرتا ہے تو وہ اس لڑکی کو جو ہے اچھی طرح رکھنے کی ذمہ داری بھی اٹھاتا ہے. اور دوسری جانب ارینج میرج کی سر میں اس لیے سپورٹ نہیں کر رہا کیونکہ جب لڑکی کی شادی کرائی جاتی ہے اس کے والدین کی طرف سے تو کچھ دنوں بعد کچھ وقت کے بعد وہ جب لڑکی اور لڑکے کے درمیان جو ہے وہ ناراضگیاں ہو جاتی ہیں تو لڑکا جو ہے اپنے والد صاحب کو جو ہے یا والدہ کو جو ہے وہ کوستا ہے کہ تو نے میرے سے شادی کیوں کرائی. سر اس وجہ سے اور وہ اپنے والدین کو کچھ غلط کیا بیٹھتا ہے اس وجہ سے میں لو میرج کی طرف جا رہا ہوں. اور دوسری وجہ سر یہ ہے کہ لو میرج سے لڑکی اپنا تقریباً حق حاصل کر لیتی ہے کیونکہ لڑکی لڑکے پر روب جمائے رکھتی ہے اور لڑکا اس کو احساس کو دیکھتا ہے کہ اس نے میری طرف سے اپنا گھر بار چھوڑ کر میری طرف چلے آئے ہیں اس لیے مجھے جو ہے ان کو سنبھالنا ہے ان کی جو ہے ذمہ داری اٹھانی ہے اور ان کا جو ہے سب کچھ جو ہے وہ میرے اوپر ہی ہے. دوسری بات لو میرج کے حساب سے یہ ہے کہ اگر کوئی لو میرج کرتا ہے تو وہ جو ہے ان کو کرنی چاہیے ان کو اجازت دینی چاہیے. جی ہاں اگر آپ لو میرج کرتے ہیں تو لو میرج کرنے اگر لڑکا لو میرج نہیں کرتا تو ان کو لو میرج نہ کرائی جائے کیونکہ اس میں لڑکے اور لڑکی کی دونوں کی رضامندی جو ہے وہ ہونا لازمی ہے. مہربانی سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں احسان ضلع دیر سے. عنوان ہے لو میرج کرنی چاہیے ارینج میرج. مطلب شادی کے بعد کون سی جوڑی زیادہ مضبوط رہ سکتے ہیں ارینج میرج والے یا لو میرج والے. میرے خیال میں لو میرج والا جوڑا شادی کے بعد کامیاب ہو سکتا ہے کیونکہ وہ ایک دوسرے کے بارے میں جانتے ہیں ایک دوسرے کی عادات سے خبر ہوتی ہے یہ کون سی بات پہ ناراض ہوتا ہے وہ کون سی بات پہ ناراض ہوتا ہے. تو مطلب دونوں ایک دوسرے سے بہت زیادہ واقف ہوتی ہے تو شادی کے بعد وہ دونوں ایک دوسرے کے بہت خیال رکھ سکتے ہیں. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ لو میرج ناکام ہوتا چلا جا رہا ہے. کیا وجہ ہے؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج لوگوں نے محبت کا نام غلط استعمال کرنا شروع کیا ہے. محبت کے نام کے دعوے دار محبت کے اصولوں سے ناواقف ہوتی ہے. اس وجہ سے اگر ان کی شادی ہو جائے تو وہ شادی ناکام ہوتے. ارینج میرج کے نقصانات ایک یہ ہے کہ ہسبینڈ وائف ایک دوسرے کو نہیں جانتے ایک دوسرے سے خبر نہیں ہوتے ایک دوسرے کی عادات سے واقف نہیں ہوتے کون سی بات پہ ناراض ہو جاتا ہے. اگر محبت صحیح طریقے سے کی جائے دل سے کی جائے دل کی گہرائی سے کسی کو پسند کی جائے اور اس سے شادی کی جائے تو میرے خیال میں یہ شادی سب سے زیادہ کامیاب ہو سکتی ہے. شکریہ. I am Muhammad Safiuddin, Mushtaq Ahmad Khalwat, District Gotki, Mirko Matalo. Today my topic of speech is should love marriage and arranged marriage. Both marriages have different advantages and disadvantages. In love marriage, both
bride and groom know themselves. They know their behaviors, their likes and dislikes. They know everything about themselves. But in arranged marriage, there is opposite between arranged marriage and love marriage. Arranged marriage is both partners chosen by their parents and relationship. They both have not any kind of authority by which they choose their partners. From our point of view, there should be arranged marriage. Arranged marriage is better than love marriage. In arranged marriage, the bride is selected by groom parents, and parents know better than their child. They have concepts, they have everything to think. They think what a groom is doing, what's job of the groom, how is he. Then they give daughter to groom. And after marriage of arranged marriage, both bride and groom, they know their relationship, they know themselves. Some time taken by both. After that time, they will know how to live by themselves. They will satisfy with each other and understand by themselves. Thank you. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم gentlemen. My name is Ghulam Mahiuddin. I am from Faisalabad district Chinot. آج کا میرا ٹاپک شادی پر ہے. شادی لو میرج کرنی چاہیے یا ارینج میرج؟ تو جنٹلمین آپ سب کو پتہ ہے کہ شادی کرنا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے. تو شادی اور انسان کو زندگی گزارنے کے لیے بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ اکیلا انسان زندگی نہیں گزار سکتا. گھر والے، امی، بہنیں، سسٹر جو بھی ہیں، کوئی ایک ان کی لیمٹ ہے، ایک حد ہے جب تک وہ آپ کے ساتھ رہیں گے. لیکن جو ایک زندگی کا پارٹنر ہوتا ہے شادی والا، اس نے آپ کے ساتھ پوری زندگی گزارنی ہوتی ہے. تو اس کے لیے جنٹل مین، لو میرج ضروری یا ارینج میرج؟ تو ان دونوں ورڈ لو میرج اور ارینج میرج کو چھوڑ کر اگر ہم اس بات پہ غور کرتے ہیں کہ ہم وہ میرج کریں جس میں لو میرج بھی ہو اور ارینج میرج بھی ہو، وہ کیسے؟ ہم وہاں میرج کریں جہاں سب کی خوشیاں ہوں، سب کا اتفاق ہو. اگر کسی کا اتفاق نہیں ہو رہا تو اس طرح اس کو گائیڈ لائن دیں کہ وہ آپ کے موقف پہ آ جائیں، آپ کی بات سمجھ لیں، کیونکہ اتفاق میں برکت ہے. اگر ہم سب کو ساتھ لے کر چلیں گے تو ہمارے لیے یہ بہتر ثابت ہوگا. اگر فار ایگزامپل ہم لو میرج کر رہے ہیں، ہماری تو خوشی اس میں ہے ہی، لیکن اگر گھر والوں کی خوشی نہیں ہوگی، ماں باپ کی اس میں نافرمانی ہو رہی ہے، تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. بلکہ ہمیں سب سے پہلے اگر ہم نے وہی کرنا ہے تو اپنے ماں باپ کو اس کا قائل کرنا چاہیے. اپنے ماں باپ کو یہ پروف کرنا چاہیے، پروف دینے چاہیے کہ میں اس کے ساتھ زندگی اچھی طرح گزار سکتا ہوں. اگر آپ کو کوئی اس طرح کا پارٹنر نہیں ملتا تو برائے مہربانی اس طرح کے لو میرج کے چکروں میں نہ پڑیں، بلکہ کسی نیک گھرانے کی کوئی اچھی سیرت والی لڑکی دیکھ کر اس سے اپنی زندگی، ایک نئی زندگی کا آغاز کریں. اللہ تعالیٰ سے آخر پہ دعا ہے کہ اللہ سب کو اچھی وائف، اچھی سیرت والی عطا کریں، جس کے ساتھ رہ کر وہ اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوار سکے. آمین. السلام علیکم. اللہ حافظ. My name is Tasawwur Sen, son of Omar Ramzan. I belong to district Kasur, تحصیل ٹونیا. سب سے پہلے میں اپنے رسپیکٹڈ ٹیچر سید سے عمران شاہ اور اپنے دوسرے دوستوں کو سلام پیش کرتا ہوں. میرا آج کا موضوع ہے شادی لو میرج کرنی چاہیے یا ارینج میرج. میرے خیال میں شادی ارینج میرج ہی کرنی چاہیے. شادی صرف دو پرسن کے آپس میں میل کا ہی نام نہیں ہوتا، بلکہ دو فیملیوں کے آپس میں میل اور ان کے آپس میں جو تعلقات ہوتے ہیں اس کا ایک نام ہوتا ہے. آج کے اس دور میں دیکھیں تو جو ڈیورس ریشو ہے کیوں بڑھ رہی ہے، وہ اسی لو میرج کی وجہ سے جو بڑھ رہی ہے.
میاں بیوی میں اگر کوئی پرابلم ہوتی ہیں، کیونکہ انسان ہیں، اگر کوئی پرابلمز ہوتی ہیں تو اس میں جو ہوتے ہیں بڑے، وہ مل کر وہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح اس کو سولو کیا جائے. لیکن اگر ہم دوسری طرف لو میرج میں دیکھیں تو موسٹلی ایسے ہی ہوتا ہے کہ اگر ان میں جو پرابلمز ہوتی ہیں وہ صرف ان کو ہی اس کا قصوروار جو ہے ٹھہرایا جاتا ہے، اور جو ہے وہ اس کا جو یعنی کہ اس کو کہتے ہیں کہ جو اس کا جو سارا دار و مدار ان یعنی کہ وہ دو لوگوں پر ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے نا ارینج میرج ہی کریں. اور ہمیں جہاں تک جو ہمارا دین اسلام کہتا ہے، لیکن وہ زیادہ تر ہمیں ارینج میرج کی طرف یعنی کہ اس میں ہی یعنی کہ ترجیح دیتا ہے. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ارینج میرج ہی کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم میرے پیارے دوستوں. میں صدام حسین لگاری سرام ڈسٹرکٹ کمبر شداد کوٹ سے ہوں. دوستوں جیسے کہ آج ہمارے ٹاپک کا عنوان ہے شادی لو میرج کرنی چاہیے یا ارینج میرج. دوستوں آج اگر ہم اس موضوع پر، اس عنوان پر مثبت سوچیں تو ہمیں شادی ارینج میرج کرنی چاہیے. ہاں، میں نہیں کہتا کہ آپ لو میرج نہ کریں. دوستوں آپ کی زندگی ہے، بالکل آپ ارینج میرج بھی کریں، نو پرابلم. مگر دوستوں چند باتوں کا خیال ضرور رکھنا چاہیے کہ ہمارے والدین ہمارے فیصلے سے رضامند ہیں، ہماری فیملی کے ممبرز ہمارے اس زندگی کے ماہانہ فیصلے پر راضی ہیں. تو دوستوں ہمیں ان باتوں کو خیال رکھتے ہوئے ہمیں ارینج میرج شادی کرنی چاہیے، جس سے ہماری فیملی کے پورے ممبر رضامند ہوں گے، اور خاص طور پر ہمارے والدین جو کہ ہماری زندگی کے حسین لمحے سے حسین لمحہ ہمارے لیے قربان کر چکے ہیں. تو دوستوں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی والدین کی رائے پر چلیں اور ان کی پسند کو ہی اپنی پسند بنا لیں. دوستوں جس لڑکی کو ہمارے والدین پسند کر گئے ہیں اور ہماری ان سے شادی کرانی چاہیے، تو ہمیں بھی اسی لڑکی کو پسند کرنا چاہیے. اس میں ہمارے لو میرج بھی ہو جائے گی اور ارینج میرج بھی ہو جائے گی. دوستوں آپ چند سال پیچھے چلے جائیں. آپ جب چھوٹے بچے تھے، آپ اور ہم سب جب چھوٹے بچے تھے تو ہمارے والدین جب صبح کو مزدوری پر جاتے تھے یا اپنی آفس ورک کام پر جاتے تھے، تو جب وہ فیلڈ سے واپس لوٹتے تھے تو سب سے پہلے وہ ہمارے لیے وہ خوبصورت پھل خریدتے تھے جو ہمیں بہت ہی پسند تھے. تو دوستوں وہ کیوں خریدتے تھے؟ کہ ہمارے بیٹے کو، ہمارے بچے کو، میرے حسین جوان کو، میرے لال کو یہ پھل پسند ہے. تو دوستوں ہمیں آج بھی وہی فیصلہ کر لینا چاہیے کہ ہمارے والدین جو کریں میں ان پر رضامند ہوں. تو دوستوں آپ یہ ضرور یاد رکھیں کہ والدین ہمارے لیے کبھی بھی غلط نہیں سوچیں گے، اور وہ ہی پسند کریں گے جو ہماری پسند ہو. تو دوستوں والدین ہمارے بچپن کی طرح وہی پھول خریدیں گے جو ہمیں بہت پسند ہیں اور بہت حسین پھول ہوں گے. تو دوستوں ہمیں چاہیے کہ ہمیں والدین کی پسند پر چلنا چاہیے اور ان کی پسند کو اپنی پسند بنانی چاہیے. ہمیں ارینج میرج شادی کرنی چاہیے. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری طرف سے میرے ٹیچر سر عمران اور میرے دیکھنے والے دوستوں کو السلام علیکم. میرا نام کاشان علی اور میرا تعلق سندھ کے شہر نواب شاہ سے ہے. دوستوں آج کا ٹاپک کا عنوان ہے شادی لو میرج سے کرنا چاہیے یا ارینج میرج سے. تو لو میرج وہ دوستوں جو آپ لوگ پسند کرتے ہیں، یعنی اپنی لائف پارٹنر، اور ارینج میرج وہ جو آپ کے گھر والے پسند کرتے ہیں، یعنی آپ کے لیے آپ کے پیرنٹس سلیکٹ کرتے ہیں آپ کے لیے. تو میرا اوپینین یہ ہے کہ شادی زیادہ لو میرج سے ہونا چاہیے، یعنی اس کے اندر لو میرج زیادہ ہونا چاہیے، کیونکہ آپ اپنی زندگی آپ کو گزارنی ہے، والدین کو نہیں. یہ بات ٹھیک ہے کہ والدین کا ایکسپیرینس زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ والدین نے اپنی عمر گزاری ہوتی ہے، انہیں زیادہ ایکسپیرینس ہوتا ہے اس بات کا، وہ آپ کے لیے ہمیشہ اچھی پسند کریں گے. لیکن آپ دوستوں میں بولتا ہوں آپ کی رائے اس کے اندر زیادہ ہونا چاہیے، یعنی آپ کا بالکل دوستوں ماں باپ کی رائے شامل ہونا چاہیے، لیکن آپ کی زیادہ رائے شامل ہونا چاہیے، یعنی لو میرج. تو آپ اپنے لیے زیادہ پسند کریں. دیکھیں اگر ہم دیکھیں کہ آپ اگر کوئی چیز خریدتے ہیں، یعنی کوئی اگر آپ ایک لنڈے کی چیز بھی خریدتے ہیں نا، جو 300-400 روپے والی اگر کوئی آپ جیکٹ خریدتے ہیں، شوز خریدتے ہیں، تو آپ اس کے اندر اپنی پوری عقل لگاتے ہیں کہ آپ اپنی پوری عقل لگا دیں گے اس کے اندر یہ کیسا ہے، اس کو کھول کے دیکھیں گے، پھر اس کو چیک کریں گے کہ میرے کو کس طریقے سے پہننا ہے، میرے لیے سوٹیبل بھی ہے یا نہیں، میں کیسا لگوں گا اس کو پہننے کے بعد. تو دوستوں اور آپ جب شادی کا معاملات ہوتا ہے تو پھر آپ اپنی عقل ہی نہیں دوڑا رہے ہیں، یعنی آپ اپنی عقل استعمال ہی نہیں کر رہے، بس آپ بول رہے ہیں کہ ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہوتا.
یعنی آپ اپنی عقل استعمال کریں، آپ آبزرو کریں، آپ رشتہ داری چلائیں، پھر آپ چیک کریں اس طریقے سے، اور آپ کی رائے زیادہ شامل ہونا چاہیے یعنی لو میرج۔ میرا اوپینین یہ کہ لو میرج ہونا چاہیے، اور والدین کو شامل کریں، والدین سے مشورہ لیں، ان کو منائیں، کوشش کیا جائے۔ اور دوستوں جب آپ یہ بات سمجھ جائیں کہ واقعی آپ لوگ قابل ہو گئے ہیں کمانے کے، اور آپ اپنی زندگی کے اندر اپنے پیروں پہ کھڑے ہو گئے ہیں، اور والدین کو اپنے ماں باپ کو بھی جس طرح والدین نے آپ کی پرورش کری، آپ کو والدین کی بھی، اور جو آپ کی لائف پارٹنر اس کی بھی آپ کو پرورش کرنی، تو آپ جب یہ فیصلہ کریں تو اپنا برین یوز کرا کریں اچھی طریقے سے، یعنی آپ کو آبزرو کرنا چاہیے، آپ کو رشتہ داری دیکھنا چاہیے کہ واقعی اب میرے لیے سوٹیبل ہے۔ تو اسی بات سے میں اپنے ٹاپک کا اختتام کرتا ہوں۔ اللہ حافظ۔